درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محتشم اور سامعین کرام السلام علیکم۔ میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا عمر مطلوب طاہری صاحب کا کہ جس نے بندے ناچیز کو درس قرآن کے لیے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی دین کے لیے جو خدمات ہیں ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے اپنے حصے کا دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب عزیز وقار، درس قرآن جو رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے، اس میں زیادہ لمبی چوڑی جو تمہیدیں ہیں وہ باندھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہر مدرس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت کے اندر جو جامع پیغام ہے وہ سامعین تک پہنچ جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ کا جو حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، الا ایاہ، مگر اسی کی۔ اس میں جو ہو کی ضمیر ہے یعنی اسی کی عبادت، یہ جو ہو ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ الا ایاہ وبالوالدین احسانا، عبادت نہ کرو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم اس آیہ کریمہ کے جو الفاظ کی ترتیب ہے صرف اس کو دیکھیں نا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے اندر جب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے تو ساتھ ہی اس کی اہمیت کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، یہ بات اٹل ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت تم نے کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ وہ تمہارا خالق حقیقی ہے، وہ تمہارا مالک حقیقی ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الا ایاہ، اسی کی عبادت کی جائے گی، اور ساتھ میں اللہ کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی نا، ہو الا ہو، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا اور اپنے حق عبودیت کا اعلان کیا کہ میرا جو حق ہے، میں تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، عبادت صرف اور صرف میرا حق ہے، اور اپنی عبادت کے حق کے ساتھ جوڑ کر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے۔ اس ترتیب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق عبادت ہے وہ والدین کے حق اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے۔ جو والدین کی اطاعت نہیں نہ کر سکتا، ان کے ساتھ احسان نہیں کرتا، وہ چاہے جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ لیلۃ القدر میں، شب برات میں احادیث موجود ہیں، اب سب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب برات کی فضیلت کے متعلق لیلۃ النصف من شعبان کے باب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اس رات کے اندر، برکتوں والی رات کے اندر، جب غروب آفتاب سے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ بخشش مانگو، آؤ رزق مانگو، سب کچھ عطا ہوگا، لیکن اس رات کے اندر بھی جو عقوق الوالدین ہے، والدین کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو اب سمجھ آئی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ،
عبادت تم نے کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، وبالوالدین احسانا، اور تم نے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ گویا عبادت اور اللہ تعالیٰ اسی کی قبول فرمائے گا جو والدین کے ساتھ احسان کرنے والا ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا۔ اور والدین کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اپنی عبادت کا ذکر کیا۔ اس میں ایک اور بڑا پیارا نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق حقیقی ہے۔ وہ ہمارا کیا ہے؟ خالق حقیقی ہے، کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ یہ اس کے جو بے شمار احسانات ہیں زندگی کے اندر، جنہیں ہم انجوائے کرتے ہیں اور ان سے لطف اٹھاتے ہیں، ان کی ابتدا ہماری تخلیق سے ہوتی ہے۔ ہم پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، تو باقی تو نوازشات بعد میں ہیں۔ تو سب سے بڑا جو اللہ کا کرم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہمیں پیدا کیا۔ اور اس دنیا کے اندر والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا مظہر ہیں، کہ حقیقی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمارے اس دنیا کے اندر وجود کا جو سبب ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، کہ جب تمہیں مجازی پیدا کرنے والے جو تمہارے والدین ہیں، مجازی پیدا کرنے والے، جب ان کے حقوق کی تمہیں سمجھ آئے گی تو پھر تمہیں خالق حقیقی کی سمجھ آئے گی۔ جو دنیا میں عارضی جو مجازی پیدا کرنے والے ہیں، ان کے حقوق کو جو سمجھے گا، ان کی اطاعت کرے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ جو اصل میرا مالک اور خالق ہے اس کا کیا مقام ہے۔ تو گویا والدین جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا مظہر ہیں، اور ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بھی ذریعہ ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہتا تو ایک لفظ کن فرماتا، کن ہو جا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں سارے کے سارے ایک ہی دفعہ پیدا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید تو نہیں ہے، وہ چاہتا ایک دفعہ فرماتا کن، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں اس طرح اٹھ کھڑے ہوتے اور پیدا ہو جاتے، زمین سے، مٹی سے، پانی سے، ایسے تیار ہو کے۔ لیکن ان انسانوں سے جب یہ کہا جاتا کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کی عبادت کرو، تو جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی پیدائش کے مراحل کو دیکھا ہی نہیں، جن کے سامنے کبھی کوئی تخلیق ہوئی نہیں، انہیں کیا پتہ ہو کہ خالق حقیقی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ایک ہی دفعہ پیدا کرنے کے بجائے والدین کے ذریعے توالد اور تناسل کا یہ جو ذریعہ رکھا ہے، یہ اسی لیے رکھا ہے کہ جب میں دیکھوں گا کہ میرے والدین ہیں، مجھے یہ پیدا کرنے والے ہیں، ان کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، پھر میرا دادا ہے، پردادا ہے، اور اوپر نسل چلتی جائے گی، تو جب میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا کہ میں بھی پیدا ہوا، آگے سے میری بھی اولاد ہوئی، تو مجھے مجازی پیدا کرنے والوں سے اپنے حقیقی پیدا کرنے والے کا پیغام ملے گا۔ تو اس اعتبار سے جو والدین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا مظہر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بھی ذریعہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے والدین ہیں، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفت خلق ہے اور اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا تمہیں سمجھ ہی تمہارے والدین سے آتا ہے، اس لیے اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس اعتبار سے ان کو دیکھو، صرف یہ نہ دیکھو کہ یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہماری پرورش کی ہے، ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے،
کبھی اپنے والدین کو قرآن کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو ہمارے لیے اپنی صفت خلق کا اور اپنی معرفت کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل نکتہ ہے، یہاں پر یہ نہیں، عربی میں جب کسی بات کا حکم دینا ہو تو امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر ترجمے کے حساب سے دیکھیں تو ہونا چاہیے تھا احسن الی الوالدین، احسن الی الوالدین، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن یہاں پر لفظ ہے احسانا، وبالوالدین احسانا۔ احسانہ جو ہے یہ حال کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امر استعمال نہیں کیا بلکہ حال استعمال کیا ہے، تو اس کا مفہوم یہ بنے گا، اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو یہی کریں گے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، لیکن حقیقت میں اس کا مفہوم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم سراپا احسان بن جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک اتنا احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ، اتنا حسن سلوک کرو کہ سر سے لے کر پاؤں تک تم خود سراپا احسان بن جاؤ، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر، یہ جو احسان ہے یہ حال ہے، ہر حال کے اندر تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان اتنا کرو کہ خود سراپا احسان بن جاؤ۔ اللہ اکبر، خود سراپا احسان بن جاؤ۔ یہاں پر علماء نے ایک اور نکتہ بھی بیان کیا، وہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، با کا لفظ استعمال کیا ہے، با کا حرف، یہاں پر إِلَى الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بھی ہو سکتا تھا، جس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب قارون نے تکبر کیا تو اس کی قوم والوں نے اس سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی مخلوق کے ساتھ ویسے ہی احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف احسان کیا ہے۔ لیکن جو الہ کے ساتھ احسان ہوتا ہے وہ ہر وقت نہیں ہوتا۔ قارون سے لوگوں نے کہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سمت اور ایک جہت کے اندر تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں مال و دولت عطا کی ہے، اسی طرح تم مخلوق کے ساتھ احسان کرو تاکہ جو احسان اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ تو الہ کے ساتھ جو احسان ہوتا ہے اس کی کوئی خاص جہت ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اِلَى الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نہیں فرمایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ ہر وقت اس نے سلوک کرنا ہے، چاہے دن ہو رات ہو، کوئی بھی پہر ہو کوئی بھی گھڑی ہو، وہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ہر حال میں اولاد کے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں، معجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر راہ چلتے ہوئے دو لوگوں کو دیکھا، جو چھوٹی عمر والا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا ما ھذا منکا، اے بیٹے یہ جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ فقال ابی، تو اس لڑکے نے جو چھوٹی عمر والا تھا اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرا باپ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے کو 4 نصیحتیں فرمائیں، یہ ہے ہر حال کے اندر احسان، ہر حال کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زندگی کے ہر لمحے اور ہر موقع پر، فرمایا ولا تمشی امامہ، اے غلام اے لڑکے اگر جس کے ساتھ تم چلتے ہوئے جا رہے ہو یہ تمہارا باپ ہے، ولا تمشی امامہ، تو چلتے ہوئے کبھی بھی تمہارے قدم تمہارے باپ سے آگے نہیں جانے چاہیے، ہمیشہ اپنے باپ سے ایک قدم پیچھے چلو۔ ہاں اب تم طاقتور ہو گئے ہو اور جوانی میں آ گئے ہو، تمہارے باپ کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں، وہ کمزوری کی حالت کے اندر ہے، اس کے قدم چھوٹے ہو گئے ہیں، وہ باپ جس نے تمہیں چلنا سکھایا ہے اپنے قدموں کی طاقت اس کو مت دکھانا،
ولا تمشی امامہ، کبھی بھی اپنے باپ کے قدموں سے آگے اپنے قدم نہ بڑھانا. یہ ہے احسان ہر حال کے اندر. ولا تقعد قبلہ، اور چلتے ہوئے بھی تم نے باپ کا احترام کرنا ہے، اور جب منزل پر پہنچ جاؤ جہاں پر جانا ہے، جب بیٹھنے کی باری آئے تو پہلے اپنے والد کو نشست دینی ہے، اس کے بعد خود بیٹھنا ہے. ولا تقعد قبلہ، بیٹھنا بھی نہیں ہے اپنے باپ سے پہلے. یہ وہ نارمز ہیں، وہ اقدار ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں. ابھی بھی لوگ اپنے والدین کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں کہ ان کے لیے اپنی نشست کو چھوڑ دیتے ہیں. پہلے بڑوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں، یہ سرانے کی طرف آپ بیٹھیں، ہم ادھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہ نارمز ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں. ولا تدعوہ باسمہ، تیسری نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، کبھی اپنے باپ کو اس کے نام کے ساتھ نہ بلانا. کبھی اپنے باپ کو اس کے نام کے ساتھ نہ بلانا. یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. یہ باپ صرف یہ نہیں کہ تمہارا باپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کا مظہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے. جب اس نظر سے اپنے باپ کو دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے باپ کا، تمہارے والدین کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. آج لوگ اپنے پیروں کا احترام کرتے ہیں، مرشد کا اور اساتذہ کا، کہ ان سے آگے نہیں چلتے. اساتذہ کا بھی اللہ ماشاء اللہ بہت کم، لیکن جہاں پر پیر و مرشد کی بات آتی ہے وہاں پر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. جناب 10 بندے ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور پیر صاحب ایسے آگے آگے جا رہے ہیں. کوئی بندہ یہ جرت نہیں کرتا کہ پیر صاحب سے آگے قدم بڑھائے، اور ادب کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خادم ہے اور یہ آقا ہے، یہ ان کا آقا ہے اور یہ ساتھ میں خادم چل رہے ہیں. دونوں کی چال برابر نہیں ہوتی. کاش اگر مسلمان اپنے والدین کا اسی طرح احترام کریں کہ جب بیٹا باپ کے ساتھ جا رہا ہو تو دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ باپ ہے اور یہ اس کا خادم بیٹا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی. ادب کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی پیر کے ساتھ چلتے ہوئے کسی کو 20 سال ہو جائیں، 30 سال ہو جائیں، 40 سال ہو جائیں اور اس کو فیض نہ ملے، لیکن والدین ہمارے ایسے پیر و مرشد ہیں، اگر مرشدوں جتنا احترام ہم اپنے والدین کا کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ولایت گھر کے اندر عطا فرما دے گا. اس کی مثالیں موجود ہیں تاریخ میں، لیکن وہ ساری اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. ہمارے پہلے پیر و مرشد ہمارے والدین ہیں. تو وبالوالدین احسانا، ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ احسان، سراپا احسان کرو. چوتھی نصیحت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تستتب لہ، اور اے لڑکے کبھی بھی اپنے باپ کے لیے گالی نکالنے کا ذریعہ نہ بننا. تمہاری وجہ سے کبھی تمہارے باپ کو گالی نہ پڑے. محلے کے اندر جب بھی کوئی لڑکا کوئی شرارت کرتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو سب سے پہلے سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ کون سی فیملی کا، کون سے خاندان کا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکے کو نصیحت کی، فرمایا ولا تستتب لہ، اے بیٹے کبھی باپ کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس کو نام لے کر نہ پکارنا. ولا تستتب لہ، اور کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو لوگ گالی دیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے. کبھی اپنے باپ کے لیے رسوائی کا، ذلت کا سبب نہ بننا. یہ دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ہمارے والدین ہم نے ان کے لیے سراپا احسان بننا ہے. اور بالوالدین، با کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ والدین زندہ ہوں تب بھی احسان کرنا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی ہم نے احسان کرنا ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہمارے والدین زندہ ہوتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں،
تو جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں کیا تب بھی ان کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی رہتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جب تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو 5 حق ایسے ہیں اولاد پر جو پھر بھی والدین کے قائم رہتے ہیں، اور وہ ایسے حقوق ہیں جو ہر وقت ادا کرنے ہیں، ہر حال میں۔ پہلا، الصلاۃ علیہما، والدین فوت ہو جائیں تو سب سے پہلا اولاد پر والدین کا حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نماز جنازہ ادا کرے، نماز جنازہ ادا کرے، چاہے کہیں پر بھی ہوں، کسی دور ہے، باہر کے ملک میں ہے، اگر نہیں پہنچتا جنازے پر تو سمجھ لو کہ پہلا حق جو اس کے والدین کا تھا وفات کے بعد وہ اس نے کھو دیا اور اس کو ادا نہیں کر سکا۔ دوسرا، والاستغفار لہما، پھر ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے کہے رب اغفر لی ولی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نیک بندے کا اللہ تعالیٰ جنت میں درجہ بلند فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا یا اللہ انا لہذہ، یہ مرتبہ مجھے کہاں سے ملا ہے؟ اب تو جنت میں ہوں، کوئی نیک عمل بھی نہیں کر رہا، تو یہ درجہ میرا کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفار لکا ولدکا، یہ تمہارے بچوں نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ اور جنت کا درجہ یہ نہیں ہے کہ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک یا ایک منزل سے دوسری منزل تک۔ صحیح حدیث کے مطابق جنت کے ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہے، اور یہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت۔ اتنا یہ بڑا درجہ بلند ہوتا ہے صرف جب اولاد اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو، جو بچوں کی دعائیں ہیں اپنے والدین کے حق میں، ان کو قبول کرتا ہے، ان کے استغفار کو قبول کرتا ہے، اور جنت میں اب ان کے والدین کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، کوئی وعدہ انہوں نے کیا ہے تو اس کو پورا کرے۔ تیسرا حق، کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے تو والدین جو اولاد ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنے والدین کے جو عہد ہیں ان کو پورا کریں۔ وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اپنے والدین کے دوستوں کا بھی احترام کرے۔ بالوالدین احسانا، ہر حال میں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، جب وہ زندہ ہیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکرام صدیقہما، جو ان کے دوست ہیں، تعلق والے ہیں، محبت والے ہیں، تم نے ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ وصلۃ الرحم الذی لا یوصل الا بہ، اور ہر اس رشتہ داری کا احترام کرنا ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے، اس رشتے کو جوڑنا ہے جس کے ساتھ تمہارا تعلق صرف والدین کی وجہ سے ہے۔ اپنے جو سسرال ہیں یا وہ الگ ہیں، لیکن کوئی ایسا رشتہ جو صرف اور صرف والدہ کی وجہ سے ہے، صرف اور صرف والد کی وجہ سے ہے، ہر اس رشتے کو خصوصی طور پر جوڑ کر رکھنا ہے جس کا تعلق صرف تمہارے والدین کی وجہ سے ہے، یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ تو یہ مفہوم بڑا وسیع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، جس کی اہمیت کا اندازہ اس کے بیان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق ربوبیت اور حق عبودیت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے، اور اس حال میں کیا ہے کہ ہر حال میں، چاہے کوئی دن ہو رات ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر موجود ہوں تو پھر بھی احسان کرنا ہے، اور اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال جن کے والدین حیات ہیں، اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے وسیلے سے جنت کے اندر ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کی نماز فجر کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، دور و نزدیک سے جتنے ساتھی درس قرآن کے اندر شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، الہ العالمین سب کو قدم قدم پر برکت نصیب فرما. الہ العالمین سب ساتھیوں کی جان کے اندر، مال کے اندر، کاروبار کے اندر، اولاد کے اندر، نیک اعمال کے اندر برکتیں پیدا فرما. الہ العالمین ہم سب کو دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولادوں کو بھی دین کے رستے پر لگانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے والدین کا ادب، احترام اور ان کے ساتھ ہر وقت احسان کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے لوگ بے اولاد ہیں، اپنے حبیب کے صدقے سے ان کو اولاد کا تحفہ عطا فرما. جتنے لوگ اولاد نرینہ سے محروم ہیں، اپنے حبیب کے صدقے سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے لوگ یہاں پر صاحب اولاد بیٹھے ہیں، الہ العالمین سب کی اولادوں کو نیک اور والدین کا فرما بردار بنا. الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز جمعہ کا، نیک محافل کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. رمضان المبارک کے اندر ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر مسجد میں انتظامیہ، اہل محلہ، یہ سارے ساتھی جو یہاں پر موجود ہیں، خصوصاً حضرت علامہ مولانا عمر مطلوب طاہری صاحب جو اس نیک سلسلے کو جاری رکھے ہوئے، الہ العالمین اس سلسلے کو ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب هب لي من الصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.